ٹائٹینک جہاز تو کبھی ڈوبا ہی نہیں تھا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی مشہور ترین سمندری تباہی ٹائٹینک شاید کبھی نہیں ہوئی تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ سوال جتنا چونکا دینے والا ہے اتنی تہدار ہے وہ کہانی جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ یہ مضمون مشہور برطانوی مصنف رہن گارڈن کی کتاب ٹائٹینک دی شپ دیٹ نیور سنک پر مبنی ہے، جس میں وہ ایک ایسی کانسپریسی تھیوری پیش کرتے ہیں جو تاریخ کے سب سے خوفناک بحری المناک داستان کو بالکل نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ 1900 کی دہائی کا آغاز تھا۔ برطانیہ میں موجود وائٹ سٹار لائن کمپنی نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے سب سے لگژری، محفوظ اور شاندار بحری جہاز بنائے گی تاکہ انٹلانٹک کے آر پار سفر کرنے والی اشرافیہ ان کے ساتھ منسلک ہو۔ 3 سسٹر شپس کی منصوبہ بندی ہوئی: اولمپک، ٹائٹینک، برٹانک۔ ان تینوں جہازوں کا ڈیزائن تقریباً ایک جیسا تھا، ظاہری شکل، ساخت، حتیٰ کہ اندرونی سیٹنگ بھی ملتی جلتی تھی۔ ان سب میں سے پہلے تیار ہوا اولمپک جون 1911 میں اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر قسمت نے کروٹ بدلی۔ 20 ستمبر 1911 کو اولمپک اپنے 5ویں سفر پر تھا جب وہ برطانوی بحری جہاز HMS ہاک سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکراؤ شدید تھا اور اولمپک کو کافی نقصان پہنچا۔ بدقسمتی سے انشورنس کمپنی نے نقصان کی ادائیگی سے انکار کر دیا کیونکہ عدالت نے یہ حادثہ اولمپک کی غلطی قرار دیا۔ وائٹ سٹار لائن پر مالی دباؤ بڑھنے لگا۔ ایک طرف جہاز کی مرمت، دوسری طرف ٹائٹینک کی تیاری۔ کمپنی مالی طور پر ڈگمگانے لگی۔ تب مبینہ طور پر ایک خطرناک منصوبہ وجود میں آیا۔ ٹائٹینک نہیں، وہ اولمپک تھا۔ گارڈر اور کئی دیگر محققین کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کا حادثہ دراصل ایک سازش تھی۔ دعویٰ یہ ہے کہ وائٹ سٹار لائن نے اولمپک کو ٹائٹینک کا لیبل دے کر سمندر میں غرق کر دیا تاکہ انشورنس کلیم کے ذریعے اپنے مالی نقصان کی تلافی کر سکے۔ ثبوت کیا ہیں؟ ڈیزائن میں معمولی فرق۔ اصل تصاویر اور مسافروں کے بیانات کے مطابق ٹائٹینک میں کچھ ایسی ساختی تفصیلات تھیں جو دراصل اولمپک سے میل کھاتی تھیں، جیسے ونڈو پیٹرن، فوڈ ڈیک کی کھڑکیاں یا فرش کا انداز۔ ٹائٹینک میں قالین فرش پر بچھایا گیا تاکہ نیچے موجود خراشیں یا پرانی لکڑی چھپائی جا سکے جو اولمپک میں مرمت کے دوران لگ چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز کے نام کی تختی کو بدل دیا گیا، کچھ جگہوں پر رنگ کیا گیا تاکہ اولمپک کو ٹائٹینک کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ طاقتور شخصیات کا غائب ہونا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جی پی مورگن، جو وائٹ سٹار لائن کا اصل مالک تھا، وہ جس نے ٹائٹینک پر سوار ہونے کا اعلان کیا تھا، وہ آخری لمحے پر سفر سے دستبردار ہو گیا۔ کیا اسے اس سازش کا علم تھا؟ جہاز جہاں ڈوبا وہاں موجود باقیات کا جائزہ لینے والے ماہرین نے بتایا کہ کچھ ساختی پہلو ٹائٹینک سے نہیں بلکہ اولمپک سے ملتے تھے۔ ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرے، اگر یہ سچ ہے تو کیا 1500 سے زائد افراد کو جان بوجھ کر موت کی نیند سلایا گیا؟ کیا تاریخ کی سب سے بڑی سمندری تباہی دراصل ایک مالیاتی سازش تھی؟ کیا ہم آج تک جس ٹائٹینک کو یاد کرتے آئے ہیں وہ حقیقت میں کبھی تھا ہی نہیں؟ یہ سوالات جذباتی ہیں، چونکا دینے والے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے تو فضول بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، جہاز کی تباہی کے پیچھے اگر واقعی کوئی سازش تھی تو یہ انسانی لالچ اور مالی مفادات کی بدترین مثال ہے، اور دنیا میں امیر لوگ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس تھیوری کو ہر کوئی نہیں مانتا۔ کئی ماہرین اس کو محض اتفاقات اور مبالغہ آرائی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ونڈو پیٹرن یا فرش کا فرق تکنیکی عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ نام کی تبدیلی جیسے دعوے بغیر کسی مستند شہادت کے کیے گئے ہیں، اور اگر یہ سازش واقعی ہوئی ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پر چھپانا ممکن نہ ہوتا، مگر پھر بھی یہ تھیوری اب بھی لاکھوں لوگوں کو قائل کرتی ہے، اور اگر گارڈن جیسے مصنفین کی کتاب آج بھی دنیا بھر میں فروخت ہوتی ہیں تو کیا ٹائٹینک واقعی کبھی نہیں ڈوبا تھا؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں تو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح افواہیں، خوف اور شک انسانوں کو حقائق سے دور لے جاتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ صرف ایک سازشی نظریہ ہے یا واقعی ٹائٹینک کی تہ میں سچائی کی کوئی اور پرت چھپی ہوئی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔